غسل میں نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی سی باتیں ہم سیکھ لیتے ہیں اس میں. وہ کیا کیا ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا غسل میں درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, آپ نے, میں نے اس سے پہلے بات رکھی تھی آپ کے سامنے, کہ آپ نے ایک سا کا معنی ہوتا ہے 2500 گرام پانی کے اندر, جو کہ لیٹر میں کنورٹ کیا تو ہارڈلی 3.5 لیٹر, 3.5 لیٹر یا 4 لیٹر ہوگا. کہ تو گرام کو جب لیٹر میں کرتے ہیں تو اس کی کوانٹٹی آدھی یا اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, ہاف ہو جاتی ہے. تو 1 سا پانی میں مطلب 2.5 کلو پانی, اب کلو مطلب لیٹر زیادہ ہوگا, 3.5 یا 4 لیٹر پانی میں آپ غسل کرتے ہیں. تو کم پانی کیجیے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بہت پانی استعمال کریں. رہا مسئلہ کہ پانی ہی زیادہ اور ویسے ہی جا رہا ہے تو استعمال کرنے میں کوئی, جیسا کہ گھر میں پانی زیادہ ہے, آپ موٹر سے نکال رہے ہیں اور صاف ہے تو نہا بھی لو, کیا ہے اس میں. اب ظاہر سی بات ہے 1000 لیٹر میں نہا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عمومی اعتبار سے کم پانی میں, اس لیے کہ شریعت نے کسی بھی کام میں اسراف کو پسند نہیں کیا. دوسری چیز جو ہے, جو آپ یاد رکھیں گے, ایسی جگہ بیٹھ کر نہانا ہے جہاں گندگی ہو, اندیشہ ہو کہ نہانے سے پانی وہ اندر جا کر الٹا آنکھ پہ آ جائے گا, غلاظت ہو, تو ایسی جگہ بالکل نہائے نا, ٹھیک ہے, احتیاط کریں وہاں. اگر ایسی جگہ مجبوری ہے تو اونچی جگہ بیٹھے تاکہ وہ چھینٹے اگر اڑے تو آنکھ تک نہ پہنچے. سمجھ لیجیے آپ کسی حمام میں چلے گئے, ایسا ہوتا ہے کبھی کامن ٹوائلٹس ہے, کامن حمام سے, اور اندر پورا پانی بھرا ہوا ہے, پہلے سے وہ موہری بند ہے, چوک اپ ہے, اب صاف بھی نہیں کر سکتے اور نہانا بھی ضروری ہے, تو ایک اونچی چیز سے بیٹھ کے نہا لیجیے. ہے تو آس پاس گندگی لیکن اتنا اونچا ہوئیے کہ اس کا پانی کے چھینٹے آپ کی آنکھ پر نہ آئے. ایسا ہاسٹلس میں جنرلی ہوتا ہے. یا بارش ہو گئی آپ کے علاقے میں, اب کیا کرتے, بارش چالو ہے, نالا فل ہو گیا تو اندر ڈرینیج فل ہو جاتے ہیں, پانی واپس نہیں جاتا, بھرا ہوا رہتا ہے. تو اب کیا کریں گے, غسل بھی واجب ہے, نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے, تو پھر اونچی جگہ بیٹھ جائیے, لیکن کوشش کریں کہ صاف جگہ نہ ہے جہاں گندگی غلاظت آپ کے اوپر نہ اڑے. تیسری چیز جو ہے سامنے جو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ کسی دیوار کی آڑ میں اور سطر کو چھپا کرنا ہے. کھلے میں نہانا درست نہیں. یاد رکھیں, اگر کھلا نہا رہے مجبوری ہے تو سطر پورا ڈھکا ہوا اور پھر نہا سکتے, جیسا کہ مرد ہے, کھلے میں نہانا جگہ نہیں ہے تو سطر پورا ڈھک لے, پہلے تولیہ باندھ لے, برموڈا لمبی چڈی ہو سکتی ہے جس کو برموڈا بولتے ہیں عام زبان میں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بہرحال جو کپڑا آپ کی سطر, اور مرد کا سطر اس کے ناف سے لے کر اس کا گھٹنے تک ہے, یاد رکھیں, تو اتنا ڈھک جائے تو وہ بھی کرے, لیکن بہتر ہے دیوار کی آڑ میں جائے اور شرمگاہ ڈھک کر بہرحال نہائیں, یہ بھی زیادہ بہتر ہے. بہرحال یہ حیا کے تقاضوں میں ہے بہرحال, لیکن کوئی واجب اور ضروری نہیں آتا, ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تو کیا کروں. نہا سکتے ہیں آپ ننگی ہو کر بھی, لیکن بہتر ہے کہ آپ کچھ پہن لیں, شرمگاہ کو ڈھک لیں بہرحال. اور اگر کھلے میں نہا رہے تو سطر چھپنا ضروری ہے, صرف شرمگاہ نہیں, سطر, پورا سطر, ٹھیک ہے, پورا سطر اس میں ڈھکنا ضروری. اور اگر اکیلے میں نہا رہے تو صرف شرمگاہ بھی ڈھک جائے تو کافی ہے. سطر جو ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے یہ سطر خفیفہ کہلاتا ہے, اور جو شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ سطر غلیظہ کہلاتا ہے. یاد رکھیں, تو اگر لوگ دیکھنے کا اندیشہ ہو تو سطر خفیفہ پورا سطر ڈھکے, اور اکیلے نہا رہے تو سطر غلیظہ کم از کم اگلا اور پچھلا حصہ ڈھکا رہے. یاد رکھیں, ٹھیک ہے, مطلب اگلا اور پچھلا, اور باقی آپ ران وان تو کھلی رہ سکتی چونکہ آپ اندر نہ رہے حمام میں, کوئی دیکھنے والا نہیں. مجبوری ہے, کچھ بھی نہیں کپڑا تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ بغیر اس کے بھی, ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو تولیہ سکھانے کو آنکھ دیا جاتا ہے اسی کو باندھ کے نہا لیتے, پھر بولتے اور تولیہ دو. گھر والے پاس اور ٹاول نہیں رہتا, وہ بولتا بابا ویسے ہی نہا لینا تھا, آپ نے پہلے بولنا چاہیے تھا, نہیں تو ہم کو کہ آپ کو ڈبل تولیہ ٹاول لگتا ہے نا. تو ویسا مطلب حالات ماحول کے اعتبار سے چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو ڈھانک لیں, ٹھیک ہے. یہ ایک اچھی باتوں میں سے ہے, ٹھیک ہے, اور اچھا ہے یہ. اور بہت سارے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے اور آپ کے تعلق سے کہ آپ ڈھاکا کرتے سطر کو, سیدھا کھلا نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ٹھہرے ہوئے پانی کے تعلق سے یاد رکھیے کہ آپ وسلم فرمائے کہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر جو ہے اگر جنابت کی حالت میں تو کوشش کرے کہ غلاظت کو باہر زائل کرے اور پھر ٹھہرے ہوئے پانی میں اترنے کی کوشش کرے, ٹھیک, کہ جیسے جو میں نے کہا نا غلاظت کو زائل کرنا, وہ باہر کر لے اور پھر ٹھہرے ہوئے پانی میں جائے. سیدھے جا کے اسی میں زائل کریں غلاظت تو ہو سکتا ہے اس کو بھی اور دوسروں کو بھی اس سے تکلیف, ٹھیک ہے. تو بہرحال ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے. اب غسل کا طریقہ کیا ہوگا, آپ کو کسی بیماری کی وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پانی ڈالتے کچھ لوگ ہوتا ہے, ذرا سی ٹھنڈی ہوتے ہیں ان کو پیشاب آتا ہے, اور باڈی کا سسٹم ہے وہ اپنا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے باڈی سے پیشاب ریلیز کرتی تاکہ ٹیمپریچر باڈی کا مینٹین ہو پسینے کے ذریعے, پیشاب کے ذریعے. تو لہٰذا اگر ایسا ہو رہا ہے آپ کو کہ وہ پانی ڈالنے سے ایسا ہوتا ہے, بیماری کا مسئلہ ہے, تو اگر طہارت خانے, پھر وہ فتویٰ آپ لے لیں علماء کا کہ طہارت خانے آج کے ویسے نہیں ہے, ڈائریکٹ مٹی میں نہیں ہوتا, پیشاب وہاں جذب نہیں ہوتا جہاں وضو طہارت کرتے ہیں, بلکہ ایک موہری ہوتی ہے, پورا الگ سسٹم ہوتا ہے, پانی ماشاءاللہ فراوانی میں بہت زیادہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ احتیاط کرتے ہوئے چھینٹے نہ اڑے اس موہری کے اندر, سیدھا اگر کر سکتے ہیں, پھر پانی ڈال لے, پھر طہارت لے لے, اور آپ کو پتہ ہے کوئی چھینٹے نہیں اڑیں گے, کوئی بدبو نہیں آئیں گے, کوئی پیشاب آنے کے ادھر آنے کے چانس نہیں ہے. اس زمانے میں بتاؤ نا, حمام میں موہری وغیرہ ٹائل سے نہیں تھے, ڈائریکٹ مٹی پہ نہا رہے تھے لوگ, ظاہر سے پیشاب کریں گے تو وہیں جذب ہوں گا اور سارا مسئلہ ہو سکتا ہے, بدبو وغیرہ گندگی, اس لیے منع کیا گیا. تو وہ فتوے کو آپ لے لیں,
مجبور, اور یہ تو بیماری اگر ہے تو پھر تو یہ مجبوری والی کنڈیشن ہے. مجبوری میں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں کہ آپ وہاں پیشاب. غسل دینے کا طریقہ کیا ہوگا میت کو؟ سادے جملوں میں اگر کہوں, پورے میت کو آپ بھگا دیں, یہ غسل ہے. پورے میت کو سر سے لے کر پیر تک بھگا دو, یہ غسل ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں ایسی بات؟ بہت سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں, ارے ایسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, ویسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, ایسا کر دیا تو میت قیامت دن پکڑ لیں گا, فلاں ہو گیا تو. اس لیے میں سمپل جملوں میں کہہ رہا ہوں, پورے میت کو سر سے لے کر پیر تک بھگا دو, یہ غسل ہے. ایک دم جٹ آدمی جس کو کچھ بھی نہیں آتا, اتنا تو سمجھتا نا, پورا بھگا دینا. ایک دم سادہ اصول دے رہا ہوں, پورا اٹھا اور بھگا دو اس کو. مجھے کچھ نہیں آتا, مجھے کچھ نہیں سمجھ رہا, ہم لوگ گاؤں میں کوئی نہیں, ہمارے کوئی مسئلہ. میت کو سر سے لے کر پیر تک پورا بھگا دو, غسل ہو گیا. تاکہ ایک سہولت والا. لیکن اس کے دینے کا سنت طریقہ ہے, وہ طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اگر کچھ نہ ہو تو ہم کو نہیں معلوم, ہم گاؤں میں, قصبے میں, کھیڑے میں, یہاں ہے وہاں ہے, نہیں جم رہا, کچھ نہیں کرنا. سر سے لے کر پیر تک پورا جسم گیلا کر دینا ہے, یہ بولتے ہیں غسل. سمپل, جو عام غسل ہوتا ہے ہمارا, سمجھ رہا. لیکن اس غسل دینے کا ایک طریقہ ہے. تو میں نے پہلے ہی جملہ اس لیے کہا تھا کہ آپ ڈرے نہ, خوف نکال دو کہ وہ غسل دینا بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں, بہت سمپل ایشو ہے. ٹھیک, ورنہ پہلے ہی کمپلیکیٹ لے لیں گے تو زندگی بھر کبھی کسی غسل نہیں دے پائیں گے اور ہمیشہ ڈرتا رہیں گا. سمپل ہے, پورے جسم کو بھگا دینا, ہو گیا غسل. لیکن اس کا ایک طریقہ ہے جسم کو بھگانے کا, وہ رکھتا ہوں. نہ آئے تو پورا جسم بھگا دو بس. ٹھیک, کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے فرماتے اور کہتے ہیں. بہرحال غسل کے لیے آپ کیا کریں گے انشاءاللہ, میں حدیثوں کو نہ رکھتے ہوئے اس کی ایک ترتیب پہلے رکھتا ہوں, بعد میں حدیثیں رکھ دیتا ہوں. ٹھیک, سب سے پہلے کیا کریں, کوئی انسان جو غسل دینا جانتا ہو, جس کو علم ہو, معتبر انسان ہو, اور ظاہر سی بات ہر چیز میں تقوی کا لحاظ رکھا جاتا ہے, تو ایسا کوئی شخص جو متقی ہو, پرہیزگار ہو, معتبر ہو, اور نزدیکی رشتہ دار ہو تو زیادہ بہتر ہے. چونکہ جو احساس, جو غم, جو الفت, جو محبت, جو لگاؤ اس کو ہوتا ہے, دوسروں کو نہیں ہو سکتا. سمپل ہے, سیدھی سی بات ہے. تو ایسا کوئی شخص جو گھری کا آدمی ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, دیندار ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علم رکھتا ہو ان تمام چیزوں کا, اور خود اگر اس کا رشتہ دار میں سے ہو, اس کا بیٹا ہے سمجھ لیجئے وہ ہے, تو وہ فوراً آگے بڑھے اور غسل کے لیے آئے. ٹھیک, اب اسی طرح جو ہے غسل کو جو ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, جیسے سیم جیسا ہم زندہ غسل لیتے ہیں نا, ویسے مردے کا بھی غسل ہے, بس تھوڑا سا اس میں فرق ہے. زندہ غسل انسان کیسا لیتا ہے, سب سے پہلے جس چیز کی وجہ سے غسل لینا پڑتا ہے اس چیز کو دھونا, جس غلاظت, جس گندگی یا جس وجہ سے ہوا. جیسا کہ شرمگاہ, اگر کسی نے ہم بستری کیا غسل لینا تو پہلے شرمگاہ دھوتا ہے نا, یا پیشاب پیخانہ ضائع ہو جائے, یا حیض یا نفاس, سیم پہلے گندگی کے لیے کرتا ہے انسان غسل, تو گندگی کو ضائع کرتا ہے, مطلب صاف کرتا ہے, پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, وضو کرتا ہے, پھر اس کے بعد غسل کرتا ہے, پانی ڈالتا ہے. یہی طریقہ میت کا بھی سیم, پہلے گندگی کو ضائع کیا جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو عموماً پیشاب پیخانہ نکل جاتا ہے, تو سب سے پہلے کام یہ کیا جائے گا کہ اور کچھ پیٹ میں باقی نہ ہو, اس کے لیے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جائے گا اور اس کو اٹھایا جائے گا. جس میں ایک چیز کا خیال رکھیں گے, اس میں کوئی غیر فطری عمل نہیں ہوگا. غیر فطری عمل کیا ہوتا ہے, بہت کثرت سے پیٹ کو دبانا, ٹھیک, بہت زیادہ پریشر ڈالنا, ٹھیک. اسی طرح جو ہے میت اٹھ نہیں پا رہی ہے, مطلب چونکہ وہ مر چکا ہے اور اس کی جسم سخت ہو چکا ہے, نہیں اٹھ پا رہی تو بھی زبردستی اٹھانا, کچھ بھی نہیں, ایک دم نیچرل ایکٹ, نیچرل عمل. ٹھیک, کہ پیٹ کو ہلکا سا دبایا, پیٹ کا یہ حصہ ہوتا ہے جو انسان کے, ٹھیک, یا پھر نچلا حصہ جہاں پیشاب رک جاتا ہے کبھی کبھار, جو نکل جاتا ہے, ٹھیک, اس کو دبایا ہلکا ہلکا, ٹھیک. پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا جسم کو اوپر کیا, ہلکا ہلکا پریس کیا, ٹھیک. اور یہ سب فطری عمل ہے. جیسا آپ ایک زندہ کے ساتھ سلوک کریں گے ویسی میت کے ساتھ. حدیث کے الفاظ ہے, تم جیسا سلوک زندوں سے کرو گے جو تکلیف ہوتی ہے, ویسی میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ بات آپ نے تب کہی تھی جب عربوں میں ایک طریقہ تھا, وہ اپنے میت کو مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں ڈھیلی کر دیتے تھے تاکہ وہ کڑک ہو جاتا نا آدمی, تو ہڈیاں ڈھیلی کرنے کے لیے پوری ہڈیاں توڑ دیتے تھے. جیسا انگلی کو لے کے توڑ دیتے تھے, ہاتھ کو لے کے پیچھے گھما توڑ دیتے تھے, پیروں کو سب, تاکہ پورا جسم ڈھیلا کر دیتے تھے. تو آپ نے کہا ان کی ہڈیاں نہ توڑو, انہیں ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا زندہ کو تکلیف ہو. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جیسا زندہ کے ساتھ آپ کیا ایکسٹرا آرڈنری پریشر ڈالیں گے پیٹ پہ زندہ آدمی کو, سمپل میت کے ساتھ بھی کبھی مت کیجیے سلوک. ٹھیک, اٹھایا, پریس کیا, ٹھیک, تب جو پیشاب پیخانہ جو ضائع تھا یا اٹک چکا تھا نکل جائیں گے, ہو گیا, اب واپس لٹا دیجیے. اس معاملے میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں, جو میں نے دیکھا ہوں لوگ بے دردی اور بے رحمی سے عمل کرتے ہیں. ایک صاحب کے انتقال میں میرا جانا ہوا اور انہوں کچھ دیر انتظار کرایا جا رہا تھا, تاکہ کسی کا انتظار تھا, بہت ہی قریبی رشتہ دار بہت ہی نزدیک سے آ رہے تھے, تو تھوڑا لیکن پھر بھی اس کے لیے ویٹنگ پیریڈ تھا. تو پیٹ چونکہ ظاہر سی بات ہے غذائیات اور کبھی کبھار ہارٹ اٹیک اس طرح سے فیلیئرس ہو جاتے ہیں, باڈی فیلیئرس, آرگن رپچرس, ٹوٹ جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, کسی چیز خون کے بہاؤ کی وجہ سے, مرنے کی وجہ سے, اور پھولنا شروع ہو گیا. تو کسی کو لایا گیا, کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک تھا, سیویئر ہارٹ اٹیک آیا تھا, کہ کہا اس کا پیٹ پھول رہا ہے. تو کہا, میں وہاں کھڑا تھا, میں نے کہا کہ دیکھیے پیٹ پھول رہا ہے تو آپ دفنا دیجیے.
اس کو کچھ مت کیجیے. اس کا کیا قصور اس میں پیٹ پھولنے میں؟ آپ انتظار کرا رہے تو آپ اس کو دفنا دیجیے, یہ بیسٹ چیز ہے. پیٹ کا کچھ نہیں, بولے برف رکھو نا, ٹھیک ہے رکھیے, آپ کو جو کرنا کر سکتے ہیں تاکہ باڈی جو ہے چیزوں کو سڑانا یا خراب کرنا کم کر دے. برف رکھا گیا پھر بھی پھولنے لگا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے کہا دیکھیے تدفین کرنا اس کا حل ہے, اس کو کچھ مت کیجیے. نہیں, بولے ایک بہت دھارکاری صاحب ہے, ہم ان کو لے کے آئیں گے. یہ ایسے ٹائم پہ بہت دھارکاریں آتے ہیں, ان کو کوئی مسائل نہیں معلوم شریعت کے, نماز روزے کی, یہاں بہت ان کو مسائل معلوم رہتے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسا کرنا ہے, اتنی مٹی نہیں گرنا, یہ مطلب ان کو روزے کے, نماز کی, حیات کی کوئی مسائل نہیں معلوم. میت کے مسائل پوچھو ان سے, کب کھانا بنانا ہے, کون سا کھانا, کتنے کلو کا, سب پتہ ہے ان کو, یہ نہیں پتہ رہتا. باقی شریعت کے مسائل نہیں, یہ پوچھیے آپ. تو ایک صاحب کو لا لیے, وہ آئے, میں نے دیکھتے ہی سمجھ گیا اب کچھ تو بھی یہ آدمی جو ہے کشتی کھیلیں گا میت کے ساتھ, کیونکہ وہ اس کے جسم سے, ہوا سے کیا ہوا, پیٹ پھول رہا, کیا 2 منٹ آستین اس نے موڑنا شروع کر دی. میں نے کہا اب کچھ تو بھی اس نے کرنے والا نا. اور یقین جانی وہ اندر گیا, میں وہاں کھڑا تھا, میں نے ان کے وارثوں کو بولا یہ آدمی کو ہاتھ مت لگانے دیجیے. اب لیکن آپ کیا کر سکتا ہے ایک انسان, آپ تھوڑی روک سکتے کسی کو, یہ ٹھیک نہیں دکھ رہا, یہ آدمی کچھ تو بھی گڑبڑ کرے گا. ارے کہا پیٹ, ابھی میں اس کا سوجن نکال دیتا ہوں. اور یقین جانی اسے 2 لوگوں کو بلایا اور کہا اٹھاؤ ان کو, اٹھاؤ. باڈی پوری پہ برف پہ رکھی ہوئی تو اور سخت ہو گئی تھی, آلریڈی وہ جم چکی تھی ایک طرح سے. اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ. انہوں نے اٹھا لیا اور دونوں ہاتھ سے ایسا وہ ملنے لگا جیسے آٹا گون رہا. ابھی 2 منٹ میں کرتا ہوں اس کو. اور اتنا ملا اور منہ میں سے اس آدمی کی کلیاں شروع ہو گئی نکلنا پورے, اور پورا خون کے ڈلے نکل. ہاں یہ تھے وہ لٹکے ہوئے, اندر خون نکل رہا ہے. میرے حساب سے تو آرگن جو پھٹے تھے, دل پھٹا تھا, وہ سب واپس چھوڑنے لگا باڈی پوری چیزوں کو. وہ کچھ تو بھی اٹکی ہوئی چیز نہیں تھی, وہ اندر سے نکل رہی تھی. اتنا پریشر سے دبا کے نکال رہا ہے اوپر تک, تو ظاہر سی بات نکلیں گی. ٹھیک, وہ تو زندہ کو آپ کیجیے, مر جائیں گا, اس کا تو دل نکل کے آ جائیں گا. تو بولے یہ لٹا دو, بولے تو مجھے لگا شاید اب کچھ ختم ہو, منہ میں تش رکھ کے نکال لگا. میں نے کہا اب شاید یہ چھوڑ دیں گا. اور بہت مجھے وہ آنے لگا, مجھے ایک دم گھن بھی ہو رہی تھی, نفرت بھی دل بڑا تھا, اس کو اتنا مارنا, اس کو کہ آج اس کا حال برا کر. لیکن اب چلیے, اب رشتے دار راضی ہے, سب راضی, کیا بولیں گا انسان. بہرحال میں نے کہا اب ٹھیک ہے, ہو کر ابھی کچھ نہیں ہوا. بولے تم خاموش بیٹھو, تم بچے, ابھی تم کو نہیں سمجھتا. بولے ابھی تو گیسز اٹکی ہوئی کہتے, میں ابھی نکال کے بتا تم کو. بولے میں نے کہا یار وہ مر چکا, اس سے گیسز رہو نہیں رہو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس سے, اب چھوڑ دو. ارے یہ گیسز سے ہوتا. بولے ہٹو. اور وہ اس نے طاقت لگایا ہے کہ اندر سے کالے کالے ٹکڑے نکلنے لگے, پتہ نہیں اس کا کلے جاتا ہے کیا نکالا, واللہ عالم. لیکن اس نے یہ سب سلوک کیا اس میت کے ساتھ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہاتھ مت لگائیے اس کو دفنا دینا اچھا تھا نا. رشتے داروں کے لیے تم اس کو تکلیف دیتے ہو, دفنانا اس سے اچھا پارٹ تھا نا. لے جاؤ اور ڈال دو, اس لیے کہ اس کا وہ حق تھا. آپ رشتے داروں کے لیے اس کو دیکھو تکلیف دے رہے, اور ویسی ہی تکلیف ہوں گی اس کو جیسے زندہ کو ہوتی ہے. حدیث میں الفاظ ہے اپنی میت کی ہڈیاں مت توڑو, انہیں ویسی ہی تکلیف جیسے زندہ کو ہوتی. اتنا کیا تو اب نارمل کچھ بھی ایکٹ نہیں ہوں گے, یاد رکھیے ایک دم نارمل. آپ نے اٹھایا, پیٹ پریس کیا, نچلا حصہ پریس کیا تاکہ پیشاب وہ نکل گیا, سیدھا ڈال دیا. اس کے بعد آپ جو ہے میت کا جو سامان آتا ہے اس میں پنجہ آتا ہے, پنجہ نہیں آتا تو گلاؤز پہن لیے, گلاؤز نہیں آتا تو اس میں ایک دستی آتی ہے, وہ دستی کو ہاتھ میں ڈال دیجیے الٹے ہاتھ میں. ٹھیک, اور جیسا گندگی کو ضائع کرنے کے لیے الٹا ہاتھ استعمال ہوتا ہے زندگی میں, جیسا آپ کو شرمگاہ دھونا ہے, پیشاب, اسی طرح آپ جو ہے ہاتھ پہ لپٹیں گے اور اس کی گندگی کو نکالیں گے. جس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈھیلے لے لیں, ڈھیلوں کے اوپر روئی لگا دیں. روئی لگانے سے آپ آسانی سے غلاظت کو صاف کر سکتے ہیں ہاتھ ڈال کے, تاکہ آپ دھوئیں گے بھی تو بہت زیادہ پھیل جائیں گی نا, تو پہلے نکال لیں. جب نکل گئی, جب غلاظت جسم پہ سے جو ضائع ہو گئی, اب جو لگی ہوئی ہے اس کو دھونے کے لیے گلاؤز پہنے. آپ پہلے بھی گلاؤز پہن کے آپ کام کریں, اس کے بعد گلاؤز پہن کے آپ پانی ڈالیں, اور ظاہر سی بات ہے میت پہ کپڑا ڈالا جائے گا. ایک اس کے جنازے میں اس کے کٹ جو آتا ہے جنازے کا, اس میں کپڑا بھی آتا ہے. پریکٹیکل لیں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں, وہ کپڑا ڈال دیا جائے گا. جس طرح سے ایک زندہ انسان کی شرمگاہ دیکھنا حرمت ہے اور ہاتھ لگانا حرمت ہے, اسی طرح ایک مردہ کی شرمگاہ دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی حرمت ہے, سیم. اس لیے آپ اس کو ڈھانکیں گے اور ہاتھ میں وہ پہنیں گے گلاؤز, اور وہ جو گندگی صاف کرنے کے بعد لگا ہے اس کو دھوئیں گے, اور پانی ایک آدمی اٹھایا ڈالتے ہیں. پانی وہی استعمال کریں گے جیسا میت اپنے زندگی میں پسند کرتا تھا. ٹھنڈا پسند کر ٹھنڈے سے, اور گرم پسند کرتا تو گرم سے. دن میں گرم سے اور رات میں گرم سے, دن میں ٹھنڈے سے تو رات میں گرم. دن مطلب اس کی پسند پہ یہ کام کیا جائے گا, کیونکہ اس کو وہی محسوس ہوگا جیسا زندگی محسوس ہوتا تھا. تو زندگی میں کوئی میت گرم سے اگر نہیں نہاتی تھی تو آپ اس کو ٹھنڈے سے نہیں لائیے. اگر زندگی میں کوئی میت ٹھنڈے سے نہیں نہاتی تھی تو اس کو گرم سے نہیں لائیے, ٹھنڈا پانی والا استعمال کیجیے. اس کے کوئی بتا دیں گا ان کو کیا پسند تھا, 2 منٹ کا کام رہتا ہے. ان جنرل کچھ نہیں معلوم تو گرم کر دیجیے, کیونکہ گرم سے تو سبھی پسند کرتے, کوئی سے نقصان نہیں. اور کتنا گرم پانی استعمال ہوگا, جتنا زندہ کے لیے ہوتا اتنا. سیم وہی کیجیے جیسا ایک زندہ انسان کے لیے جو آپ کرتے ہیں. ایکسٹرا کڑک پانی ڈالتے ہیں کہ آپ کسی زندہ انسان پہ, تو اس پہ مت ڈالیں. سیم ٹھیک, پانی گرم کیا. ٹھیک, پانی کے اندر آپ چاہے تو بیری کے پتے ڈال سکتے ہیں, کافور بھی ڈال سکتے چاہے تو. اس کا مقصد جسم کو اچھے صاف کرنا. جدید دور میں آج آپ کسی قسم کا شیمپو, صابن بھی ڈال سکتے ہیں, یا مہانہ ڈال کے جسم پر لگا کے پانی ڈال سکتے ہیں, مطلب تاکہ جسم خوشبودار ہو,
پتے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ اینٹی سیپٹک ورک کرتا ہے، چاہے وہ پتے نیم کے ہو سکتے ہیں، پتے بیری کے ہو سکتے ہیں، اینٹی سیپٹک ورک کرتا ہے، گندگی دور ہوتی ہے، ایک اچھی اسمیل خوشبو آتی ہے جسم کے اندر، اور بدبو اگر جسم میں ہو بیماری سے جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، چاہے وہ بیری کا پتا ہو چاہے پھر وہ نیم کا پتا ہو۔ تو اب نیم کا پتا ڈالیے، بیری کا پتا ڈالیے، کافور بھی بہت اسمیل خوشبو ہوتی ہے اس کی بہت اچھی، جس سے کیا ہوتا ہے جسم سے آنے والی بدبو ضائع ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز آپ لیں، ٹھیک، پانی میں ڈالیے یا پھر الگ سے آپ باڈی پہ ڈال کے ایسے صابن لگا لیا، بیری کا پتا پانی میں ڈال دیا، اس کو تو پانی میں ڈالنا پڑے گا چونکہ وہ ملا نہیں جا سکتا، ٹھیک، کر لیا پانی گرم۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کمپلسری ہونا، ورنہ بیری کا پتا لاؤ، بیری کا پتا لاؤ، پورے دنیا میں بیری کا پتا ڈھونڈتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، کمپلسری نہیں۔ امریکہ میں اور گلف میں اور یورپ میں کہاں سے بیری کا پتا ڈھونڈیں گے؟ بیری اگتی نہیں تو پتا کہاں سے آئیں گے؟ سمجھ رہے آپ؟ وہاں تو ملے گا نہیں۔ صابن ہے، سرف ہے، شیمپوز ہے، وہ لگائیے آپ صاف کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس آسانی سے مل جاتا ہے۔ یا کبھی کبھار دفنانے کٹ کے اندر وہ پتے کا پاؤڈر آتا ہے، ٹھیک، اس کا پاؤڈر، دو پاؤڈر ڈال دیجیے آپ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاؤڈر آتا ہے، پیسا ہوا پاؤڈر آتا ہے بہت سے علاقوں میں، آپ وہ ڈال دیجیے، ملائیے پانی میں، نہلا دیجیے، ٹھیک۔ آپ نہلانا کیسے شروع کریں گے؟ شرمگاہ آپ نے دھوئے، صاف کی غلاظت دھوئے، اس کو پانی ڈالا، فرسٹ پارٹ ہو گیا۔ اب جیسا غسل میں کیا کرتے ہیں شرمگاہ دھونے کے بعد دوسرا کام وضو کرتے ہیں، میت کو وضو کرایا جائیں گے۔ اب میت کا وضو تھوڑا مختلف ہوگا، اس کے ہاتھ دھلائے جائیں گے، پہلے سیدھا پھر الٹا، سیم سیدھے سے الٹے کی طرف، سیدھے سے الٹے کی طرف، سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ آپ نے دھلایا، ٹھیک ہو گیا اس کا 3 بار۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں وضو کے اندر ہاتھ دھونے کے بعد؟ کلی کرتے ہیں، تو میت کلی نہیں کرے گا، تو صرف گیلا ہاتھ لے کے 3 بار منہ پہ لگائیں گے، چونکہ وہ کلی نہیں کر سکتا ہے۔ ہو گیا آپ کا کام، ٹھیک۔ اگر منہ سے کوئی غلاظت ہوگی، ناک سے خون ہوگا، یہ سب پہلے نکال دیجیے آپ، جیسا آپ نے شرمگاہ کو دھویا اسی طرح ناک کا خون دھو لیجیے، منہ کا، یہ سب آپ کر لیجیے۔ اس کے بعد آپ وضو کرا رہے ہیں اس کو، پہلے غلاظت کو زائل کر دیا آپ نے، کچھ پٹیاں تھی ایکسٹرا جو ضرورت نہیں نکال دیجیے، کچھ زخم ہے جن کو پٹیاں ضروری ہے تو ان کو چھیڑیے مت، رہنے دیجیے جیسا کا ویسا، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو جو ہے ہاتھ 3 بار لگایا، ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ ناک میں پانی نہیں لے سکتے تو اس کو 3 بار پانی لگا دیا۔ اس کے بعد چہرہ دھلا دیا، چہرہ تو دھلا سکتے ہیں آپ، چہرہ اچھے سے جیسا وضو میں دھوتے ہیں چہرہ دھلا دیا۔ چہرہ دھلانے کے بعد کونیوں تک آپ نے سیدھا ہاتھ، پھر کونیوں تک آپ نے الٹا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسح، ٹھیک ہے، کانوں کا خلال، وہ سب کیا۔ اس کے بعد سیدھا پیر اور اس کے بعد الٹا بیٹھا ہاتھ، ہو گیا اس کا وضو۔ اب یہ وضو ہونے کے بعد اب آپ اس کو نہلائیں گے، کہ تو وضو بھی غسل کا حصہ ہوتا۔ آپ نہلانے کا طریقہ، پانی لیا مگے میں آپ نے، پہلے سیدھا حصہ، چونکہ حدیث میں کیا ہے کہ جب انسان نہانا شروع کرے تو پہلے سیدھے طرف پانی ڈالے، گیلا کر جاؤ، پھر الٹے طرف ڈالے۔ تو میت کو بھی سیم کام کریں گے، میت چونکہ بیٹھی نہیں لیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور لٹانے کے لیے کوشش کرے کہ کوئی تختے پہ ڈالے، اونچی چیز، وجہ تاکہ گندگی کے چھینٹے، جیسا زندگی میں گندگی کے چھینٹے نہیں ہونا چاہیے غسل میں، ویسے ہی میت کو بھی سیم، تختے سے کیا ہوتا ہے تھوڑا ہائٹ رہتا ہے، تختہ نہیں ہے تو کچھ بھی اونچی چیز پہ رکھیے آرام سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو لٹا دیا اور سیدھے طرف، سیدھے ہاتھ اور ادھر پانی ڈالی، پھر الٹا ہاتھ اور ادھر پانی ڈالی، ٹھیک ہے، یا پھر سیدھا ہاتھ پانی تھوڑا سا اٹھا کے پیچھے سے پورا پانی، پھر اوپر سے الٹے ہاتھ کی طرف پانی، ادھر سے اٹھا کے الٹے پیچھے سے پورا پانی۔ لیکن یہ تمام چیز میں اس کی شرمگاہ ڈھکی ہے، جتنا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا ہے پورا، اور باقی حصے میں اندر سے ہاتھ ڈال کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے آپ پانی ڈالیں گے، ٹھیک۔ یہ کام آپ کو اس معاملے میں کرنا ہے، ٹھیک۔ اب ایک بار آپ نے یہ کیا، اب چاہے تو اس کے بعد آپ صابن لگائے، شیمپو لگائے، یا جو بھی چیز جو جسم کو صاف کرنے کے لیے، یا آپ نے اگر اس میں وہ ڈالا ہے جیسا بیری کا پتا ہے یا جو ہے نیم کا پتا ہے تو ٹھیک، یا آپ کو الگ سے بھی کرنا تو آپ صابن کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ صابن کا استعمال کرتے وقت وہ تمام وہی لحاظ رکھیں جیسا آپ زندگی کریں گے، ورنہ بہت سارے لوگ میت کو ایسا صابن سے نہلاتے کہ ناک میں چلے جا رہی ہے، احتیاط، زندگی کریں گے آپ ایسا، بس ایک نیچرل وے، نیچرل ایکٹ آپ کر رہے ہیں، ویسے ہی ان کے ساتھ کیجیے۔ تو پھر آپ صابن لیجیے اور صابن لے کے پورے جسم کو مل لیجیے، وہی سیم طریقہ، سیدھے سے الٹے کی طرف، پہلے سیدھا حصہ، پھر سیدھا پچھلا حصہ، سامنے کا حصہ، الٹے ہاتھ کے پیچھے کا اور پورا بیک سائڈ کا حصہ، اور اگر شرمگاہ کی طرف ہاتھ جا رہا ہے آپ کا تو پھر ہاتھ میں گلاؤز ہونا چاہیے۔ تو بہتر پارٹ ہے کہ شرمگاہ کا حصہ پہلے آپ صابن سے دھو لیں، تاکہ بعد میں صرف گھٹنے سے نیچے اور ناف سے اوپر کا حصہ آپ کو، تاکہ فرسٹ اسی میں اس کو کر لیں آپ کام، تاکہ غلاظت ضائع ہو جائے، ٹھیک۔ اب آپ نے یہ کر لیا، اب آپ چاہے تو 3 مرتبہ پانی سے نہلائیں، 3 میں اگر گندگی نہیں نکلتی تو پھر کتنے، 5 مرتبہ نہلائیں، 5 میں بھی نہیں نکلتی تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں، آڈ نمبر میں 7 9 ٹائمس، ٹھیک۔ اب 3 مرتبہ غسل سے کیا مراد ہے؟ مطلب 3 مرتبہ جسم پہ سے پانی ڈالنا، سمجھے آپ، 3 بار پورا گیلا کرنا، تو یہ تو بہت کم ہوتا ہے، ایک بکیٹ میں 1 بار سے زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرے بکیٹ میں 2 بار سے زیادہ ہو جاتا ہے، گیلا کرنا اوپر سے نیچے تک، یہ کیا آپ نے پیچھے سے آگے سے، یہ ہوگا 1 بار غسل۔ سیکنڈ ٹائم آپ صابن ملیے، صابن مل کے آپ نے پانی ڈالا، یہ ہوگا سیکنڈ ٹائم، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر پانی لیا اور پورا خالی پانی بہا دیا آگے پیچھے سے، یہ ہو گیا 3rd ٹائم۔ اگر اس میں بھی لگتا ہے صاف نہیں ہوا اور آگے بڑھیے، پھر 4th ٹائم پورا اوپر نیچے، اور ضرورت ہے پھر 5th ٹائم۔ لیکن اگر 3 سے زیادہ کرتے تو 5 کیجیے، اور 5 سے زیادہ بار دھلاتے تو کتنے بار جسم کو دھلائیں گے؟ 7 بار دھلائیں گے۔
یہ ڈیپینڈ ہے گندگی پہ، ماحول معاشرے پہ، پانی کی موجودگی پر. عربوں میں چونکہ پانی کم ہوتا تو 3 بار بہت ہو گیا، یہ ویسے ہی پاکیز کی ضرورت ہے تو 5 بار بھی لیکن کیا جا سکتا. کیا آپ نے یہ سب کر لیا آپ نے. اب اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے میت کو کفنانے کی باری آئیں گی. یہ نہلانا تھا، بالکل سمپل ہے، میں سمجھ سب کچھ سمجھ گیا. زندہ جیسا اپنی گندگی کو ضائع کرتا ہے، وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، سیم میت بھی وہی کریں گی. گندگی کو زائل کیا جائے گا، وضو کرایا جائے گا اور غسل. سمپل ہے نا، کوئی تکلیف ایسا لگ رہا بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اب وہ کرنے والے الگ الگ لوگ جو غسل کرتے ہیں ان میں کمپلیکیشن آ جاتا ہے. وہ ایک ٹیکنیک سے کرتے ہیں نا، یہ کرو یہ کرو، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. ہم کو ضرورت نہیں اتنی ٹیکنیکس کی، سمپل. ان کا ایک ٹیکنیک رہتی ہے، آتے ہاتھ ایسا آستین کرتے، یہ ایسا کرتے، وہ ایسا کرتے، پانی یہ کرو فلاں کرو ایسا. ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک ٹیکنیک رہتی، کرنے کا ایک طریقہ رہتا. لیکن کوئی ضرورت نہیں وہ طریقہ ہی اپنائیں. آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ چیزیں ہیں. یہ چیزیں کسی بھی انداز سے ہوتی ہے تو آپ کر لیجیے، آسانی سے ہو سکتی. گھر کی عورتیں خود اپنے گھر میں نہلا سکتی، اپنی عورتوں کو، گھر کے مرد خود اپنے گھر کی میت کو نہلا سکتے. کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو خواہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں کہ ہماری میت اور انتظار کیوں، وہ نہلانے والا نہیں آیا، کفنانے والا نہیں آیا. سمپل ہے. ٹھیک، تو آپ نے اس طرح سے کیا اور اس کو نہلا دیا. ٹھیک، اگر میت کو غسل دینا ناممکن ہو تو تیمم کرایا جائے گا اس کو. اس لیے کہ تیمم غسل کا متبادل ہوتا ہے. مجبوریاں ہیں، پانی کی کمی ہے، کیا کریں گے؟ پانی کی کمی ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو کیا کہا جائے گا؟ تیمم. تیمم کا طریقہ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے. ٹھیک، چہرے پر اور ہتھیلی. میت کے لیے بھی آپ مٹی پہ ہاتھ ماریں گے، چہرے پر سیدھی ہتھیلی الٹی ہتھیلی، ہو گیا اس کا تیمم. ہو گیا. یا پھر آپ ہتھیلی کو پورا کر دیں، چونکہ اس نے نیچے کا نہیں بھیگا نا اس کا، چونکہ اس نے خود نہیں مارا، تو آپ پورا اس کو ادھر اور ادھر اس کو کر دیں، ہو گیا اس کا. یہ ہو گیا تیمم. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، جب کوئی عورت فوت ہو جائے اور مردوں کے سوا اس کے ساتھ کوئی عورت نہ ہو، یا مرد عورتوں کے ساتھ تھا اور فوت ہو جائے اور اس کے سوا کوئی مرد نہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کرا کے دفن کرا دے. اب یہ صورت تب بھی کام آ سکتا ہے تیمم کی، جب صرف ایک مرد تھا اور عورتوں میں تھا اور کوئی مرد نہیں اب نہلانے کے لیے. تو عورتیں کیا کریں گی؟ پھر نہلا نہیں سکتی، تیمم کرا دیں گی اس کو. اور تیمم کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ لگے، تیمم کے لیے گلاس پہن کے بھی کرایا جا سکتا ہے نا. تو کوئی مسئلہ نہیں، مطلب آڑ رکھ کر، آڑ جیسا کہ علاج کے لیے عورت مرد کو ہاتھ لگاتی، مرد عورت کو لگاتی علاج، تو آڑ رکھ کر، تو وہ گلاؤز یا کچھ پہنے، تیمم کرے اور تیمم کرا دے، دفنا دیا جائے گا اس کو. تب بھی یہ مسئلہ کام آ سکتا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے اگر میاں بیوی ہے تو ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. غسل کے فرائض اور سنتیں کیا ہیں؟ بہت سادہ سیدھا ہے، اور وضو کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی باتیں یاد رکھنا ہے تو غسل کی آپ کو یاد ہو جائیں گے. ورنہ غسل اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہر آدمی پریشان ہے، غسل کیا کرنا ہے، غسل کیا کرنا ہے، غسل کیا کرنا ہے. بہرحال تو غسل بہت مختصر ہے، بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ بھی یاد رکھ سکتے ہیں. بہرحال ٹھیک. تو غسل کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے فرائض کیا ہے. فرائض کیا ہے؟ ٹھیک. اب یاد رکھیے، ہر شخص کو یہ فرائض یاد ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ضروری ہے. کبھی ہوتا ہے انسان ایسا گن نہیں سکتا کہ کیا کیا سنت ہے وضو کی، لیکن وہ عمل میں لاتا ہے برابر کی. ہاتھ دھوتا ہے 3 بار، کلی کرتا ہے 3 بار، ناک میں پانی لیتا ہے نا. لیکن اس کو بولنے کا ہے تو وہ کبھی کبھی اٹکتا ہے، کیوں تو وہ ترتیب میں یاد نہیں کرتا ہے نا اس کو، کہ پہلی سنت، دوسری سنت، تیسری، یا پہلا واجب، دوسرا واجب، تیسری. لیکن عمل کرنا اصل ہے، یاد رکھیے. تو یاد نہ بھی ہو تو کم از کم عمل کرے. جیسا ہوتا ہے نا، کسی سے پوچھ لے کہ یہ نون خطنی کا کیا قاعدہ ہے اس کے اندر، خیرت کے اندر، تو بولتا ہے قاعدہ تو یاد نہیں آ رہا، لیکن یہاں بولنا ہے اتنا یاد آ رہا ہے کہ یہاں نون لگے گا نیچے ایک. سمجھا؟ کہ تو کیا ہوتا ہے، وہ بہت دن پہلے پڑھتا ہے نا تو اس سے بھول جاتا ہے، لیکن عملاً وہ برابر نون کو پڑھتا ادا کرتا ہے، لیکن اصول اس کو یاد نہیں رہ پاتے ہیں کہ بھائی یہاں کیا اصول کے تحت آئیں گا. تو کم از کم عمل ہو، اگر یاد نہ بھی ہو، لیکن یاد رکھنے سے بہت فائدے ہوں گے آپ کو انشاءاللہ. اپنی عبادت میں مضبوط رہیں گے آپ. ٹھیک ہے. بہرحال تو غسل کے لیے جو ہے، ہر عبادت کے لیے جو چیز سب سے اول ہے وہ ہے نیت کا کرنا، اور نیت دل کا ارادہ ہے. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ نیت دل کا ارادہ ہے، یہ میں بہت تفصیل میں پہلے لے چکا ہوں. نیت اس کے مسائل میں لے چکا ہوں. تو نیت دل کا ارادہ ہے. تو غسل کے لیے سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ میں غسل کر رہا ہوں. ٹھیک، یہ اس کی نیت ہے، اور ہر کام سے پہلے نیت کرے، اور نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، ہم میں سے عموماً لوگ بدنیت نہیں ہوتے، بے نیت ہوتے، بس ہم لوگ بہت سی بات. تو نیت کر لیا کریں، اس لیے کہ نیت کرنے سے ایک مباح عمل، ایک جائز عمل پہ اگر نیت درست ہو جائے تو باعث اجر و ثواب ہو جاتا ہے وہ بھی. ٹھیک. تو سب سے پہلے چیز جو ہے نیت کر لیں. دوسرا کام یہ کرنا ہے، نیت کرنے کے بعد جسم کے ہر حصے تک جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں پانی کو پہنچائے. ہاتھ کے ذریعے آپ جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں مکمل طور سے جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچائے. اور تیسری چیز جو ہے، انگلیوں کا خلال کرے، کلی کرے، ناک میں پانی لے، اور جسم کا کوئی حصہ جو ہے آپ سوکھا نہ رہنے دے. تو بہرحال اس کو کوئی ہم 1 2 3 کے آرڈر میں نہیں کر سکتے. ایک سمپل بات یہ کہوں گا، نیت کیجئے، پورے جسم کو مکمل بھگا لیجئے، اور کلی اور ناک میں پانی لے لیجئے. بس یہ اس کے فرائض ہے، سمجھ لیجئے. ٹھیک. یہ اتنا ہی بہرحال سادہ ہے کہ جسم مکمل طور سے
بھیگ جائے انسان کا مکمل ہو جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی, ناک میں پانی بھی لیا, تو بہرحال آپ یہ بھی اس میں جو ہے ڈال دیں. ٹھیک, کچھ علماء نے بہرحال کلی کرنے اور ناک میں پانی لینے کو اس کی سنت قرار دیا ہے. ٹھیک, واللہ عالم بہرحال. لیکن اس سے پہلے میں نے وضو میں تفصیلات رکھ چکا تھا کہ ان کی دلیل کیا ہے جس نے کہا کہ کلی اور ناک میں پانی لینا یہ جو ہے وضو کے بھی واجب ہونے میں ہے, مطلب واجبات میں سے. ان کی دلیل وہی تھی کہ فطرت کا حصہ ہے, اس لیے کہ فطرت میں ناک میں پانی لینا, تو کہا یہ چونکہ فطرت کا حصہ لہٰذا یہ بھی جو ہے اس کے فرائض. لیکن بہرحال تو غسل کے اندر واللہ عالم بہرحال جو بہتر ہے, لیکن آپ میں سمجھتا ہوں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اور ہر اس حصے پہ پانی پہنچائیں جہاں آپ کو شک ہو کہ پانی نہیں پہنچ سکتا ہے, جیسا بغل کا نچلا حصہ ہوا, ناف ہوا آپ کی, ٹھیک, نیول جس کو کہتے ہیں, بومبل عام زبان میں جو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, نیول, اس میں چونکہ اس میں پانی عموماً نہیں جاتا اور خاص طور سے کم پانی ہو تو پھر ڈائریکٹ ڈالنے میں نہیں پہنچ سکتا ہے, تو کوشش کرے. اور پیروں کا پیچھے کا حصہ ہو سکتا ہے سوکھا رہ جائے, یا بیٹھ کے غسل کرے تو پیر مڑنے سے کیا ہوگا, وہ سوکھا رہ جائیں گا, تو اس میں پانی پہنچانے کی کوشش کیجیے. بغل کے نیچے حصے میں جب تک آپ پانی نہ ڈالیں, عموماً زیادہ پانی ہو تو پھر تو بہت سا بہنے سے بھیگ جائیں گے, کم پانی میں نہیں ہو سکتا, کانوں کے اندر, ٹھیک ہے, اس کو آپ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کوشش کریں جسم کا مکمل جسم کا غسل میں بھیگنا یاد رکھیں ضروری ہے. تو یہ تھے بس کچھ باتیں جو غسل کے تعلق سے. ایک عام زبان میں کہوں پورا جسم بھیگ جائے آپ کا اوپر سے اور کوئی حصہ باقی نہ رہے. اور غسل جنابت ہو تو پھر جڑوں تک پانی جانا ضروری یاد رکھیں. غسل جنابت وہ غسل ہوتا ہے جو آپ پر واجب ہے کرنا, اور عام غسل وہ ہوتا ہے جو واجب نہیں پھر بھی آپ کرنا, ایسا آپ روز غسل کرتے ہیں لیکن واجب نہیں آپ لیکن کرتے ہیں, تو اس میں اگر پانی جڑوں تک نہ آیا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن غسل جنابت میں جڑوں تک پانی جانا شرط ہے مردوں کے لیے, اور عورتیں جن کے بال بہت گھنے ہوتے ہیں, یا وہ عورتیں جو بہت زیادہ چوٹیاں ڈالتی ہیں, ان دونوں کے لیے اپنی چوٹی کھولنا اور گھنے بالوں تک پہنچنا ضروری نہیں. اگر اوپر بھی 3 بار پانی ڈال لے تو انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گے. جیسے کہ ایک صحابیہ آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے بالوں کو سدھارا ہے بہت مشکل سے, ہو سکتا ہے ان کے بال کرلی ہوں گے, گھنگرالے بال جیسے افریقن ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے بہت ساری چوٹیاں ڈالی, چھوٹی, چونکہ جن کے بال گھنگرالے ہوتے ہیں ایک چوٹی بڑی نہیں آتی, چھوٹی چوٹیاں ڈالتے ہیں. تو کہا اب کیا میں ہر بار غسل جنابت کو پوری چوٹیاں کھولوں, پوری پلیٹس کھولوں اس کی؟ تو کہا نہیں ضرورت نہیں, تو 3 بار پانی ڈال لیں. تو یہ اس عورت کے لیے ہوگا اس کے بال بہت گھنے ہیں, یا اس نے چوٹی ڈالی جس چوٹی کا کھولنا ممکن نہیں ہوتا. یہ بات ہندوستانی ماحول میں نہیں سمجھ میں آئیں گے ہم کو, افریقہ ماحول میں سمجھ, جہاں آپ کو بال جمانا بولے تو ایک محنت کا کام ہوتا ہے. کئی عورتیں مل کے کئی دنوں تک بال جماتی ہے آپ کے, تب جا کے وہ ایک بار بال سیٹ ہوتے ہیں آپ کے, تو کئی سالوں تک پھر اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں لوگ. اگر کسی کو نالج ہوگا جن کے بالوں کا اور جن کو افریقی اس کا, تو ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, بالوں کو بہت مشکل سے جمانا پڑتا ہے ان کو, اس لیے کہ اتنے زیادہ ٹیڑھے بال ہوتے ہیں کہ کنگا تو نکل ہی نہیں سکتا اندر جانے کے بعد, خالی اس کو ڈال کے واپس نکال سکتے آپ, پیچھے تو ڈال نہیں سکتا ہو, تو لہٰذا چوٹیاں الگ الگ ڈال لینا پڑتی ہے پورے بالوں کی. تو اب ایسی پلیٹس کو کیا کریں گے, وہ کھول تھوڑی سکتے ہیں. تو کہا اگر پورا نہ بھی ہو تو 3 بار پانی ڈال لے تو کوئی حرج نہیں, مطلب کوشش مطلب ہو کہ پانی جائے, لیکن نہیں جا سکتا, حالات ویسے نہیں ہے کہ تم کھول سکو, تو بہرحال انشاءاللہ اس معاملے. لیکن ہماری سادی چوٹیاں نہیں ہیں, بلکہ وہ تو بہت آسانی سے ہوتی ہے, کھل بھی جاتی ہے. ہمارے پاس بالوں کا وہ مسئلہ نہیں ہے, ہندوستان میں بہت آسانی سے کھول لیتے ہیں, پانی بھی فراوانی کے ساتھ ہے ہمارے پاس, تو یہاں مسئلہ نہیں ہے, وہاں پانی بھی کم ہے اور بالوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال تو آپ نے اس کی گنجائش اور اجازت دی ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو غسل کے فرائض میں آپ گن سکتے ہیں کہ نیت کر لے, مکمل جسم کو بھگا لے, اور کلی اور ناک میں پانی بھی اس میں شامل کرے, یا وہ حصے جو سوکھے رہ سکتے ڈر ہے ان تمام حصوں تک ہاتھ کے ذریعے پانی لے جا کر اور ہاتھ سے ملے جسم کو. بہرحال یہ اس کی بہرحال فرائض میں آپ گن سکتے ہیں. اب آئیے غسل کی سنتیں کیا ہوں گی, فرائض میں آپ گن سکتے ہیں. اب آئیے غسل کی سنتیں کیا ہوں گی, ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے, کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. خاص نہیں کہہ رہا ہوں جانے کے بعد, لیکن ہر کام سے پہلے مومن جو بسم اللہ کہتا ہے, کوئی بھی کام شروع کر رہا ہے, کسی بھی کام کی ابتدا ہے, تو بہرحال وہ کر سکتا ہے. اسی طرح برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں. جیسا وضو کے اندر آپ سیدھے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں, پہلے ہاتھ دھو لیں, اسی طرح غسل سے پہلے بھی آپ جو ہے سیدھا ہاتھ دھو لیں. سیدھا ہاتھ دھونے کے بعد سیدھے ہاتھ کے ذریعے آپ الٹا ہاتھ دھو لیں. یہ دوسری چیز ہوئی. تیسری چیز جو بھی غلاظت وجہ بنی آپ کی غسل کے لیے, اس کو پہلے زائل کریں. جیسا کہ غسل جنابت لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے شرمگاہ وجہ بنی آپ کے لیے, تو پہلے شرمگاہ کو دھو لیں. کوئی اور وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ غسل لے رہے ہیں, تو پہلے اس چیز کو, اس غلاظت کو زائل کریں. جیسے کہ دوسری مثال ہو سکتی ہے, کوئی انسان انتقال کر جائے, تو جب انسان انتقال کر جاتا ہے عموماً اس کا پیشاب اور پیخانہ چھوٹ جاتا ہے, تو پہلے غلاظت کو زائل کریں. زندہ انسان ہے, جنابت کا غسل لے رہا ہے, تو پہلے شرمگاہ کو, اور جہاں جہاں جو ہے امکان ہے کہ کوئی چیز لگی ہوں گی یا سونے میں ہوا ہوگا, تو اس کو آپ اچھے سے منی یا وہ اس کو دھو لے. کوئی انتقال کر جائے, کسی اور وجہ سے بھی انسان کا وہ ہو سکتا ہے, بہرحال تو غلاظت کو زائل کرنا جو بھی وجہ بنی, ٹھیک ہے. تو شرمگاہ کو دھونا ہو سکتا ہے, ہم اس طریقے کو حیض نفاس والی عورتیں اپنی شرمگاہ کو دھو لیں. اسی طرح اگر میت ہے تو اس کی شرمگاہوں کو دھو لے آگے اور پیچھے اچھے سے, بہرحال جو وجہ
پلید غلاظت کو اپنے جسم سے زائل کرنا. چوتھی چیز جو ہے سارے جسم کو دھونے سے پہلے اعضائے وضو کو دھونا, مطلب وضو کے جیسا کرنا, مکمل وضو جیسا کرتے ہیں. آپ حمام میں داخل ہوئے, اس کے بعد آپ نے جو ہے ہاتھ دھو لیا, اس کے بعد جو ہے آپ نے جس وجہ سے غلاظت تھی اس کو دھو لیا. اب اس معاملے میں یہ ہوتا ہے, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہر بار پانی ڈالنے کا تذکرہ آتا ہے, جبکہ آج کل ہمارے پاس پانی ڈالا کہیں بھی نہیں جاتا, پانی گرنے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. شاور کھول دیا, جنرلی بہت سے لوگ جو نہاتے شاور سے نہاتے ہیں, تو وہاں تو اب 3 بار ڈالنا, 2 بار دھونا, 3 بار کا کوئی اندازہ ہو ہی نہیں سکتا نا. اب ایسا مگے سے لے رہے تو 1 بار سمجھ میں آتا ہے. جب کوئی پانی گر رہا ہو, بہتے پانی میں نہا رہا ہو, تو اب کیا کریں گے؟ تو یہاں بہت سے لوگ کنفیوز آتے, بولتے نہیں اب آپ ڈونگا لا کے اپن پانی نکالیں گے پہلے اور پھر 3 بار کریں گے. نہیں, آپ اندازے کے مطابق شاور چالو کر دیا اور 3 بار بس یوں کر لیے, 3 بار مانا جائے گا کہ 3 بار پانی ڈالا, گرتا ہوا پانی ہو یا رکا ہوا پانی ہو, تھما ہوا, ٹھیک. تو آپ 3 بار گھس لے تو 3 بار مانا جائے گا. شاور کھول دیا, 3 بار آپ نے کر لیا, ٹھیک. اچھا, شریعت کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے, آپ کو یاد رکھیے, منائی نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے نہائیں, بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر. بس غلاظت جہاں نہیں لگے, کھڑے رہ کر نہانا بھی کہیں مستحب ہو سکتا ہے اور کہیں بیٹھ کر نہانا بھی مستحب ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ ہے آپ کہاں نہا رہے اور کس سچویشن میں. تو کہیں بیٹھنا بھی مستحب ہو سکتا ہے اور کہیں کھڑے رہنا بھی درست ہو سکتا ہے. جیسا مثال کے طور پہ اگر ویسٹرن اگر باتھ روم کا جو سسٹم ہوتا ہے آج کل, ٹوائلٹس ہوتے ہیں, اس میں بیٹھ کر نہائیں گے تو آپ زیادہ گندے ہوں گے, اس لیے کہ وہ ٹوائلٹ اوپر رہتا ہے, جو بھانڈا ہے اس کے بازو آپ بیٹھ کر کیسے نہا سکتے ہیں. وہاں کھڑے رہنا زیادہ بہتر ہے غلاظت سے بچنے کے لیے, سمجھ رہے ہیں, چونکہ وہ اوپر ہے, اس کی غلاظت نیچے گرتی ہے اور آپ بھی نیچے بیٹھیں گے تو مسئلہ ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے جب ٹوائلٹ اوپر رہیں گا ویسٹرن, تو غلاظت نیچے ہونا ہی ہے, کسی نہ کسی ناحیے سے اڑتا ہے, پیشاب اڑ کے آ جاتا ہے, بچے پیخانے چل جا ہو جاتا ہے, تو وہاں کھڑے رہنا بہتر ہے. جہاں انڈین سسٹم ہے وہ نیچے ہوتا ہے, تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں, آپ بیٹھ کے کرے, چونکہ پانی نیچے جائیں گا, اس کی غلاظت اوپر کی طرف نہیں آ نیچے. تو یہ ڈیپینڈ ہے, یاد رکھیے. شریعت میں اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے, یاد رکھیے کہ آپ کھڑے رہ کرنا ہے, بیٹھ کرنا ہے, پانی ڈال کر ہی نہائیے, گرتے ہوئے پانی میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ شاور کے نیچے نہائیے, رننگ واٹر ہے, ندی ہے, اس میں نہائیے. سوئمنگ پول بھی آپ کے لیے نہانے کی, ندی بھی نہانے کے لیے جگہ بن سکتا ہے. اسی طرح پانی نہ ہو تو بکیٹ میں لا کر لے کر دھونا بھی ہے اس کے لیے, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس بات کو ہم سمجھے. یا کسی کے پاس ٹب ہو سکتا ہے گھر کے اندر, اب اس کو نہانا ہے تو 3 بار ہاتھ دھوئے باہر, اور باقی معاملہ تو اس کا پھر شرمگاہ گندگی کو زائل کرے اور ٹب میں اتر جائے پھر. لیکن بہرحال اللہ نے اس کو دے رکھا ہے, اتنا پانی تو کرے, اسراف نہ کرے, ٹھیک. کیونکہ کسی چیز کا کسی علاقے میں جہاں اسراف کہا سکتا ہے تو دوسری چیز کو ہو سکتا ہے اس علاقے میں اسراف نہ ہو. سمجھ رہا ہے بات کو. جیسا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ لائبریری میں پانی بھر گیا, ہمارے پانی صاف ہوتا تھا, بارش کا پانی آ جاتا تھا, اور پانی کے لیے موٹر چلا دی تو موٹر کی اتنی بڑی دھار گرتی, بڑا پمپ لگا دی. اب اس پمپ میں ہی میں جو ہے گاڑی دھو رہا ہوں, وضو بھی کر لیا میں نے باہر. کچھ نے کہا یہ اسراف ہے. میں نے کہا اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ یہ اسراف کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ ویسے بھی تو پانی پھینک رہے ہیں, دن اور رات پھینک رہے ہیں. تو اگر اس پھینکتے ہوئے پانی کا اگر فائدہ اٹھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ میرے لیے وہ اسراف نہیں آئیں گا ادھر کی, اس لیے کہ اتنا پانی ہے, پھینک رہے ہیں اس کو, ہزاروں لیٹر پانی روز پھینکا جا رہا ہے, تو وہ اسراف میں کہاں آئیں گا. لیکن کوئی آدمی جہاں پانی نہیں اور وہ کہہ نہیں وہاں تو موٹر سے کرے, میں بھی کروں گا, اس کے لیے اسراف. تو ڈیپینڈ ہوتی ہے, کسی کے لیے کوئی چیز اسراف ہو سکتی ہے تو کسی کے لیے نہیں. کوشش یہ کرنا چاہیے کم سے کم پانی میں نہائیں, لیکن بہرحال اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اس کا زیادہ استعمال بھی. کوئی جیسا گرتا ہوا پانی جھرنے کا, اب اس میں کیا کم, ایک وقت میں ہزاروں لیٹر پانی پہ گر رہا ہے آپ کی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ویسے بھی تو بہہ کے جاری ہے بہرحال, ٹھیک ہے, سمجھ رہا ہے بات کو. تو آپ ٹب ہو سکتا ہے آپ کے لیے, آپ کا شاور ہو سکتا ہے آپ کے لیے, آپ کی بکٹ سے نہانا ہو سکتا ہے, ندی میں نہانا ہو سکتا ہے, سوئمنگ پول ہو سکتا ہے, مختلف چیزیں آج کل دور میں ہوتی ہیں. تو بہرحال تو پہلے جو ہے آپ اگر سوئمنگ پول میں اتر رہے نہانے کے لیے, ندی میں اتر رہے نہانے کے لیے, ٹب میں اتر رہے نہانے کے لیے, تو یہ 3 کام پہلے کرنا پڑیں گے. ہاتھ دھونا پڑیں گی, گندگی کو زائل کرنا پڑے گا. اس کے بعد جسم دھونے کے لیے آپ اس میں اترتے ہیں, یا شاور کے نیچے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, ہاتھ دھویا آپ نے, ٹھیک ہے, گندگی کو اپنے جسم سے آپ نے زائل کے جو وجہ بنی. اس کے بعد آپ وضو کریں گے. وضو میں ایک چیز یہ کر سکتے ہیں آپ کی پیر کو آپ آخر میں دھوئے, کیوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چھینٹے اڑیں گے غسل میں, تو آپ کیا کرتے, وضو جیسا پورا کر لیتے اور آخر میں پیروں کو دھو لیتے. یہ اگر کسی کو امکان ایسا مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال وہ مکمل کر سکتا ہے. غسل کے اندر وضو واجب نہیں ہے, یاد رکھیے, یہ سنت ہے. لیکن اگر غسل میں آپ وضو نہیں کرتے تو اس غسل سے نماز نہیں ہوں گی آپ کی, یاد رکھیے. جو غسل سے پہلے وضو نہیں ہوگا تو اس کے بعد نماز آپ سیدھے نہیں پڑھ سکتے, اس کے لیے پھر غسل کے بعد وضو کرنا پڑے گا. غسل کے ساتھ وضو, بالخصوص غسل جنابت کے لیے جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے, یہ فرض نہیں ہے, یاد رکھیے, سنت ہے. تو کبھی ہو سکتا ہے آپ خاصی غسل جنابت لے لیں, اس میں غسل وضو نہ کرے, نکل جائے, لیکن پھر آپ کو نماز سے پہلے وضو کرنا ہوگا. آپ چاہتے دونوں کلب ہو جائے, 2 کام ایک ساتھ ہو جائے, تو پہلے وضو کر لیجیے, اس کے بعد وہ کیجیے. یا پھر حالات نہیں, سہولت نہیں ہے تو پھر آپ بعد میں وضو کیجیے غسل کے اینڈ میں. بہرحال جو آپ کو بہتر ہو سکتا ہے کوشش اس طرح سے آپ کرتا ہے کہ کم پانی میں زیادہ کام ہو, ڈبل کام ہو, کہ وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا اس میں, ٹھیک ہے, بہرحال, ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا غسل کے بعد سیدھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں, اگر غسل سے پہلے وضو سے شروع کیا ہو تو, اگر نہ تو پھر بعد میں آپ کو وضو کرنا پڑے گا, ٹھیک.
تو تیسرے چار سارے جسم کے اعضاء کو جیسا وضو آپ کرتے ویسا کرے تو ناک میں پانی لینا بھی آ گیا، کلی بھی اس میں شامل ہو گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح ناک میں پانی لے کلی کرنا، اسی طرح جو ہے سارے بدن کو اچھے سے دھونا اور ہاتھ کو بہرحال گھسنا. اب اس معاملے میں آپ اچھے سے اس کو صاف کرنا. اب اس معاملے میں شروعات کیسی کریں گے؟ تو شروعات ایسی کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غسل جنابت لیتے تو آپ اندر جا کے سب سے پہلے اپنے بالوں کو بھگوتے. مطلب یہ عمل کرنے کے بعد کہ ہاتھ دھو لیا، اس کے بعد شرمگاہ دھو لی اپنی، مطلب غلاظت کو نکال دیا. اس کے بعد والا عمل بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے جڑوں تک پانی کو ڈالتے اور سر کو وہ کرتے. سر کے ہونے کے بعد آپ سیدھے طرف پانی ڈالتے اور پھر الٹے طرف پانی ڈالتے. سمجھ گیا آپ بات کو؟ اور سیدھے سے الٹے کی طرف جانا یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. بال کاٹنے میں، بال جمانے میں، ناخن ترشوانے میں، بہت ساری چیزوں میں بہرحال یہ آتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ادھر سے ادھر کی طرف سیدھے سے الٹے کی طرف بہرحال لے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی بہرحال غسل کے تعلق سے کچھ باتیں. اب آئیے غسل کا طریقہ جو ہم مکمل دیکھ لیں.